بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شمال ایچ ٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عیشا رانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز ادریس اوان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے، جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اسموکنگ۔ تمباکو نوشی مضر صحت ہے، یہ جملہ کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ سگریٹ پینے کی عادت کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر زہریلے مادے شامل ہوتے ہیں جو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، سگریٹ کی ڈبی کے اوپر آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سموکنگ کرتے ہیں، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ کہیں ان کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں ادریس اوان صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ سر الحمدللہ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پھر پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ تھینک یو سو مچ جی۔ سر، میں نے اسموکنگ کے حوالے سے کچھ بتایا ہے، لیکن یہاں پہ میں کچھ یہ بھی بتاؤں کہ مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے کہ نشہ کرنا حرام ہے، چاہے کوئی بھی نشہ ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمارا جو جسم ہے، یہ ایک امانت ہے اور ایک نعمت ہے، ہم کوئی بھی ایسا نشہ یا کوئی بھی ایسی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچائے۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے اس ٹاپک سے متعلق کہ یہ جو سگریٹ نوشی کیوں مضر صحت ہے، اس کے حوالے سے ذرا تفصیل سے بتائیں کہ کیوں مضر صحت ہے اور کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو عیشا رانی ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی سینسیٹیو ہے، اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس وقت تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جی تمباکو نوشی یعنی سگریٹ نوشی، چلم نوشی، جی یا پھر ہم بات کریں شیشہ کی، اس کے علاوہ شیشہ کے علاوہ بھی بڑے خطرناک اور بھی ہمارے پاس ایسی ڈرگز آ گئی ہیں جن میں آئس ہے اور طرح طرح کی چیزیں، اسموتھ بانڈ ہے، پیٹرول بچے سون کے نشہ اپنا پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو طرح طرح کے نشہ جات آج گئے ہیں، ہیروئن ہے، شراب ہے، تو کیا کیا قوتیں ہیں ہمارے پاس، اور ہم نے ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی نسل کو بچانا ہے۔ تو یہ مضر صحت اس لیے ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں عیشا رانی کہ پچھلی صدی میں یعنی کہ 20ویں صدی میں پوری دنیا میں تقریباً 10 کروڑ لوگ جو ہے نا جی تمباکو نوشی کی وجہ سے، اس یعنی کہ سگریٹوں کی وجہ سے، اس گندگی کی وجہ سے موت کے منہ میں گئے ہیں، یعنی 10 کروڑ افراد دنیا میں 20ویں صدی میں۔ اور اس کے علاوہ جو سالانہ ریٹ ہے دنیا کا، وہ جو مختلف سرویز ہیں، جو ایک ڈیٹا ہے مختلف تقریباً ٹینٹیٹو ایک ڈیٹا لیا گیا ہے جو اداروں نے لیا ہے، وہ 50 سے 60 لاکھ افراد جو ہے نا ہر سال یعنی سالانہ طور پہ دنیا میں اس تمباکو نوشی کی وجہ سے جو بیماریاں لگتی ہیں، اس وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کہ کتنا نقصان دہ ہے ڈرگ ایڈکشن، تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی۔ اور اس کے علاوہ مضر صحت اس لیے بھی ہے کہ اس کی وجوہات جو ماہرین طب یہ کہتے ہیں کہ یہ منہ کا کینسر اور گلے کا کینسر، اور عورتوں میں بانجھ پن، جو عورتیں اسے اسموکنگ جو کریں گی وہ بانجھ پن میں انوالو ہو جاتی ہیں، بانجھ پن سے متاثر ہو جاتی ہیں، بانجھ پن جیسی ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ان کو انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو کتنی خطرناک یہ چند چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے متعدد ایسی بیماریاں ہیں جو کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے لگتی ہیں، اور ایون کہ ہارٹ اٹیک کی وجوہات میں کافی زیادہ ماہرین نے بتایا کہ یہ ایک سگریٹ نوشی بھی اس کی وجہ ہے۔ سر، دمے ینگ کی بیماری جنریشن بھی آج کل زیادہ، چیسٹ انفیکشن، دمے کی بیماری، چھاتی کی بیماریاں اور طرح طرح کی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس سگریٹ نوشی سے لگتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنا یہ مضر صحت ہے، کتنا نقصان ہے ہماری نسل کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو۔ تو اس لیے ہم نے اس سے مکمل چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ سر، اس نشے میں زیادہ تر مرد شامل ہے، تو جب وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو سگریٹ کی ڈبی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ نہیں رک رہے، پھر بھی اس نشے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کاروبار کرنا جائز ہے سگریٹ کا؟ دیکھیں، کوئی چیز بھی جو مضر صحت ہے، جسے گورنمنٹ نے جس کے خلاف قوانین بنائے ہوئے ہیں، جس سے ہم منع کرتے ہیں، سوسائٹی منع کرتی ہے، دین اسلام منع کرتا ہے، تو وہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس میں جو ڈرگ ایڈکشن ہے، جس سے انٹاکسیکیشن یعنی نشہ آور کوئی بھی چیز ایسی ہے، اسے دین اسلام منع کرتا ہے، جس میں آپ اپنے ہوش و آواز کھو جائیں، وقتی طور پہ کھو جائیں، عارضی طور پہ کھو جائیں، یا پرماننٹلی یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ نہ کرے، تو ایسی کوئی بھی چیز جس سے آپ وقتی طور پہ کچھ ٹائم کے لیے اپنے آواز کھو دیں اور آپ نشے میں چلے جائیں، انٹاکسیکیشن ہو، تو وہ دین اسلام اسے منع کرتا ہے۔ اس میں سگریٹ نوشی بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے، چرس، بنگ، یا جتنی ہیروئن ہے، آئس ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو نشہ دے رہی ہے، جو آپ کو ایک الگ سے سرور دے رہی ہے، تو وہ دین اسلام میں منع ہے۔
تو اسے ہم نے اس پہ ہم نے روک تھام کرنی ہے. ہماری گورنمنٹ کو اس پہ قوانین بنانے ہیں, جو قوانین ہمارے پاس موجود ہیں اس پہ ہم نے عمل داری کرنی ہے. سر اس سے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں سگریٹ کی وجہ سے؟ دیکھیں صحت کے بارے سے میں نے پہلے بات کر دی کہ 18 قسم کے ایسے کینسر ہیں جی جس میں سب سے زیادہ گلے کا کینسر, منہ کا کینسر, جو کہ ڈائریکٹ جو ہے نا سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ سر کتنے قسم کے؟ ابھی ماہرین کہتے ہیں 18 اقسام کے ایسے کینسر کی ایسی بیماریاں ہیں, یعنی کینسر کی ایسی 18 اقسام ہیں جو کہ ریلیٹ کرتی ہیں تمباکو نوشی سے, جو اس ڈرگ ایڈکشن سے ریلیٹ کرتی ہیں. یہ ماہرین طب کا خیال ہے, کیونکہ ہم تو قانون کی بات کرتے ہیں, ہم تو ماہرین طب نہیں ہیں, لیکن یہ کہ ماہرین طب کی جو سرویز ہیں, جو رپورٹس ہیں, جو ہماری اسٹڈی ہے, اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 18 اقسام کے جو کینسر ہیں سموکنگ کی وجہ سے یا وہ ڈائریکٹ تمباکو نوشی کی وجہ سے, سموکنگ کی وجہ سے, یعنی ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے ہیں. اچھا یہ سموکنگ کی وجہ سے؟ جی بالکل, ہاں جی. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے بڑی خطرناک چیز ہے. یعنی اتنی زیادہ اموات کی تعداد دنیا میں جو ہے تمباکو نوشی سے جڑی ہوئی ہے. اچھا سر, ایک نوجوان جب سگریٹ پیتا ہے تو پھر وہ ڈرگز کا بھی عادی ہو جاتا ہے, پھر وہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے, عام شہری یا ریاستی ادارے؟ دیکھیں ریاستی ادارے بھی رسپانسبل ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہمارے ادارے, ہماری گورنمنٹ, ہماری ضلعی انتظامیہ, ہمارے تمام ادارے جو کہ جو اس چیز کو روک سکتے ہیں, جن کی ذمہ داری ہیں, وہ سارے رسپانسبل ہیں. اور سب سے بڑھ کے پیرنٹس اور ہمارے جتنے بھی یعنی ایلڈرز, اگر چھوٹا بچہ کسی چیز میں انوالو ہے تو ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے, ہمیں اسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس سے نکلنے کے لیے, اس چیز سے, اس زہر سے بچنے کے لیے ہم نے اس کی مدد کرنی ہے. اور ہم نے اپنے بچوں کو سینسٹائز کرنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو اپنے تعلیمی اداروں میں ہم نے لیکچر ڈیلیور کرنے ہیں, یعنی اس ڈرگ ایڈکشن کے خلاف, تمباکو نوشی کے خلاف. اس کے مضر اثرات جو ہے نا ماہرین طب کو چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا انتظام کرے کہ ماہرین طب کے کوئی بھی ماہرین, چاہے چائلڈ پروٹیکشن پہ ہوں, چاہے ہیومن رائٹس پہ ہوں, یا کسی بھی ایسے شعبے میں جو کہ یا سگریٹ نوشی کے والے سے جو ماہرین ہیں, وہ جا کے وہاں پہ لیکچر ڈیلیور کریں, ہمارے بچوں کو بتایا جائے, ہمارے اساتذہ کرام کو موٹیویٹ کیا جائے, اور ہمارے اساتذہ کرام کو اس پہ ٹریننگ دی جائیں تاکہ وہ جا کے اپنے بچوں میں, اپنے اسکولوں کے اندر, مدرسوں کے اندر, تمام تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو ڈیلیور کریں اور انہیں بتائیں کہ بیٹا یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے, بہت زیادہ خطرناک ہے, آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. اور اس کے علاوہ پیرنٹس جو ہیں, پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ٹیچر کے ساتھ اسکول میں سیمینار بھی منعقد کیے جائیں, اسکولوں میں سیمینار منعقد ہونے چاہیے, اور پیرنٹس کو اس پہ شانہ بشانہ اساتذہ کرام کے ساتھ, اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے, چونکہ ہم والدین, تمام والدین جو ہے نا جی اس چیز کے ذمہ دار ہیں, اور تمام والدین کو یہ فکر لا کے کہ ان کے بچے سیو ہو جائیں, ایسی لعنت میں انوالو نہ ہوں, ایسی لعنت سے دور رہیں. سر سگریٹ کی عادت چھوڑنا نہایت ہی آسان ہے اگر انسان کے اندر قوت ارادی مضبوط ہونا چاہیے. قوت ارادی کا سے مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو ارادہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. تو اسی سے یہ میرا سوال ہے کہ سگریٹ نوشی کی عادت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ دیکھیں اس میں ابھی گورنمنٹ نے پچھلے 1-2 بجٹس میں سگریٹ کافی مہنگے کیے ہیں. خیر ایک طرف ہم مہنگائی کے خلاف بات کرتے ہیں, ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی چیز مہنگی ہو. سر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ مہنگا شوق بھی ہے. یہاں پہ جو سموکرز ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں پاکستان میں, ان سے معذرت کے ساتھ کہ یار سگریٹ نوشی پہ کسی نہ کسی طرح قدغن ہونا چاہیے. اگر مہنگے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مہنگائی سے شاید, مہنگائی کے ڈر سے ہی شاید آپ لوگ چھوڑ دیں. تو ہمارے بچے, ہماری بہن بیٹیاں, جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح اسے چھوڑیں خدا رہا, اور چھوڑ سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ عادت ہے ہماری, یہ ہماری ہیبٹس ہیں, ہم نے ان سے چھٹکارا اگر حاصل کرنا چاہیں, اگر ہم اپنا ارادہ پختہ کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم نے ان بچوں کا ساتھ دینا ہے, ہم نے ان بچوں کو اس سے نکلنے میں ان کی مدد کرنی ہے. چاہے ہماری بیٹیاں ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, یا بڑی عمر کے افراد ہیں جو سالہ سال پچھلے 15-20 سالوں سے 50 سالوں سے پی رہے ہیں. ٹھیک ہے مشکل ہوتی ہے آپ کو, لیکن مشکل میں پڑنا پڑے گا اپنی جان کو بچانے کے لیے. اگر آپ نے اپنی جان کو, اپنی زندگی کو صحت مند بنانا ہے, اپنی جان کو بچانا ہے اس گندی چیز سے, اس گندگی سے, ان بیماریوں سے, تو پھر ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے یار, اگر ہم اس کو چھوڑ دیں, اس میں آہستہ آہستہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ایک بندہ روزانہ 10 سگریٹس پیتا ہے تو وہ 8 کر لے, 7 کر لے, آہستہ 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 اس سے نکلنے کی کوشش کرے. تو باقی صوم و صلات کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. تو جب ہم صوم و صلات کی پابندی کریں گے, 5 ٹائم ہم بجماعت نماز ادا کریں گے, ہم جب اچھی محفل میں بیٹھیں گے, تو ضرور ہم سے یہ گندگیاں چھوٹ جائیں گی انشاءاللہ. سر سگریٹ چھوڑنے کے جو ہاسپٹلس بنے ہیں بڑے شہروں میں, کیا ایبٹ آباد کے اندر بھی ایسے ہیں؟ جی بالکل, یہ ڈرگ ایڈکشن سے بالکل ہیں جی یہاں پہ,
اور ڈرگ ایڈکشن جو ہے اس کے خلاف کچھ ادارے کام کر رہے ہیں, کچھ این جی اوز کام کر رہی ہیں, ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے, ہمارے پاس لاز موجود ہیں, ہمارے پاس ہیلتھ آرڈیننس 2002 موجود ہے جس کے مطابق 1000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, اور قید بھی اس میں 1 منتھ سے لے کے 1 ایئر تک قید کی سزا بھی ہے اس میں. اور اس پہ یعنی کہ ہمارے ملک میں ادارے موجود ہیں, اور یہاں ایبٹ آباد میں بھی 2 پرائیویٹ ادارے موجود ہیں. یہ یہاں پہ حویلیہ میں ہیں, یہ ادھر جب ہم ادھر پروال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, بلکہ یہ جو ترقی گاؤں کو جو راستہ جا رہا ہے جہاں پہ بھی ایک پرائیویٹ سینٹر ہے, ٹھیک ہے, گو کہ وہ پیسے لے رہے ہیں, پیسے لے کے بچوں کو, جو بچے ڈرگ ایڈکشن میں انوالو ہیں, ہیروئن میں انوالو ہیں, کسی ایسے گندے نشے میں انوالو ہیں, اور وہاں پہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو خراب کر چکے ہیں, تو ان بچوں کا یہ لوگ علاج کر رہے ہیں, گو کے پیسے لے کے کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ڈیزرونگ کے لیے وہ انہوں نے کچھ رعایت بھی رکھی ہوئی ہے. تو ایسے سرکاری ادارے پشاور میں ہیں, اور وہاں پہ آپ جا کے اپنے بچوں کو داخل کر سکتے ہیں. اور اس طرح دوست فاؤنڈیشن کا بھی ایک ادارہ میرے معلومات میں پشاور میں ہے. سرکاری ادارہ ایبٹ آباد میں کوئی بھی نہیں ہے, تو سرکار کو چاہیے اس پہ, سرکار کو ادارے سرکار نے ابھی کچھ بڑے شہروں میں تو موجود ہیں, پشاور, لاہور اور کراچی میں, اسلام آباد میں, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ لوکل چھوٹے سٹیز میں یہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو اس پہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو ایسے ادارے, ایسا آئیڈیاز لے کے جو پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں اسی کی طرح کے گورنمنٹ کو اپنے ادارے بنانے چاہیے جہاں پہ ان بچوں کا علاج ہو. ہاں البتہ ہمارے ہاسپٹلز میں کچھ ایسے وارڈز موجود ہیں جہاں پہ ڈرگ ایڈکشن سے چھٹکارے کے لیے وہاں پہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, وہاں پہ ڈاکٹر باقاعدہ ان مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سرکاری تو بھی ان تمام ہاسپٹل میں کچھ نہ کسی شکل میں سہولت موجود ہے, لیکن الگ سے بڑے لیول پہ ادارے موجود نہیں ہیں جس پہ کام ہونا چاہیے. سر آپ ماشاءاللہ خود ماہر قانون دان ہیں, آپ نے اسموکنگ کے حوالے سے بہت سارے پروگرام کیے ہوئے, کام کیا ہے, تو یہ سگریٹ نوشی کی روک تھام کے لیے کوئی قانون بنا ہے تو کیا ہے؟ جی وہ میں نے ذکر کر دیا پچھلے جواب میں بھی کہ ہیلتھ آرڈیننس 2000 جو ہے یہ ہمارے پاس لا موجود ہے. مزید بھی اسے موڈیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھے انداز میں. مزید لاز بھی ہمارے بل پاس ہونے چاہیے اس گندگی کے خلاف, اس لعنت کے خلاف, اس مصیبت کے خلاف, تاکہ ہمارے بچے کسی نہ کسی طرح اس سے ہم انہیں سیو کر سکیں. اور اس میں چائلڈ پروٹیکشن کی اگر ہم بات کریں, بچوں کی رائٹس کی بات کریں, بچوں کی حفاظت کی بات کریں, تو بہت زیادہ تعداد میں پاکستان میں بچے ہمارے جو خاص کر جو اسٹریٹ چلڈرن ہمارے جو گلی کوچوں کے بچے ہیں, جن بچوں کا کوئی گھر نہیں ہے, جو بچے دن اور راتیں گلیوں میں فٹ پاتھوں میں گزارتے ہیں راتیں, تو وہ بچے بہت زیادہ انوالو ہیں سمت بانڈ میں. سمت بانڈ کا جو نشہ ہے, بچے یہ جو سمت بانڈ ہوتی ہے, جو یہ کابلرز کے پاس جو جوتے جوڑنے کے لیے جو کپڑے کے ساتھ لگا کے اسے بچے انہیل کر رہے ہوتے ہیں, کپڑے میں اسے لپیٹ کے اسے انہیل کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. سر پیٹرول بھی ہے, مٹی کا تیل اور مٹی کا تیل ہے, پیٹرول ہے, پیٹرول سے بھی بچے سونگ کے اسے اسپرٹ بھی ہے, وہ اسپرٹ بھی ہے. یہ چیزیں سونگنے کے بعد بچے اس میں عادی اس کے ہو جاتے ہیں. تو خدا را اس زہریلے مادوں سے, ان زہروں سے اپنے بچوں کو بچائیں. اور یہ صبح آپ لوگ سارے ڈیوٹیوں میں کام پہ چل جاتے ہیں, تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھیں. صرف بچوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ بننا چلیں وہ بھی ٹھیک ہے, قدرت کا ایک نظام ہے, ہمیں اولادیں اپنی بہت عزیز ہیں, ہم نے ان سارا دن رات ہم ان کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو ساری محنت ٹھیک آپ کر رہے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو ٹائم بھی دیں. اور جو بچے آپ کے اس میں انوالو ہیں, خدا را میری گزارش ہے تمام پیرنٹس سے کہ آپ ان بچوں کو اس سے نکالیں اور اپنے بچوں کا ان پہ نظر رکھیں. اگر آپ کسی بری صحبت میں بیٹھ کے اپنے آپ کو خراب کر چکے ہیں آپ کے بچے, تو پھر انہیں علاج کی طرف لے کے آئیں, انہیں بہتری کی طرف لے کے آئیں. جن کے لیے سر ہم محنت کرتے ہیں انہیں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں نا. تو ایک اور بات عشرانی, ایک اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے یہ جو ہمارا ہیلتھ آرڈیننس ہے اس میں بھی ہے, مزید بھی رولز ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ کوئی بھی بندہ سگریٹ بیچنے والا کسی بھی تعلیمی اداروں سے 50 فٹ دور وہ اپنی دکان ڈالے گا. 50 فٹ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز اگر بیچے گا تو وہ بھی کوگنیزیبل آفینس ہے, اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے, FIR درج ہو سکتی ہے. تو اس لیے تعلیمی اداروں سے اسے دور رکھنے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں قانون کے اندر, تو اس پہ عمل داری ہونی چاہیے. سر ادھر قانون مطلب امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اس پہ دیکھ رہے ہیں, امپلیمنٹ ہو رہا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ چیزیں تعلیمی اداروں کے اندر ہم نے جا کے بتانی ہیں, ہماری گورنمنٹ نے بتانی ہے, ہمارے لوگوں نے, ہمارے پیرنٹس نے اس پہ کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں, اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ہمارے سرکاری سطح پہ بھی, پرائیویٹ نجی جو تعلیمی ادارے ہیں, جو ہمارے مدرساز ہیں, ان تمام اداروں کے جو سربراہ ہیں انہیں ہمیں چاہیے کہ انہیں ہم ٹریننگز دیں,
انہیں ہم یہ بتائیں کہ یہ آپ تعلیمی ادارے کے قریب آپ کسی بھی دکان کو وہاں پہ آپ سگریٹ آپ نہیں رکھ سکتے. اگر رکھیں گے تو 50 فٹ دور آپ دکان کوئی ہوگی تو اس پہ بھی آپ احتیاط برتیں گے تاکہ بچے اسے جی نہ سر خریدیں. بالکل ہم بھی یعنی آپ بچوں کو نہ بیچیں. جی تو اس لیے تمام بڑے تمام اڈلٹس انہیں اس پہ الرٹ ہونا پڑے گا, اور تمام والدین, میری گزارش ہے تمام والدین سے وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں. جی سر بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, میڈیا آپ کے ساتھ ہے, آپ کی جو تنظیم کام کر رہی ہے سر وہ اسکولوں میں آ کے سیمینار منعقد کرتے ہیں اور بچوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. جی بالکل. جی سر اگلا سوال یہ ہے کہ سر ایک بندہ چلیں ایک تو اسموکنگ کر ہی ہوتا ہے, وہ چاہے وہ آفس میں کرے, پبلک پلیس پہ کرے, کسی پارک میں کرے یا سفر کے دوران کرے, تو اس کے ساتھ جو سیکنڈ اسموکر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, بلا وجہ اس کو نقصان ہو رہا ہے ایک جو سگریٹ کے دھوئیں سے. تو اس کے ساتھ روشنی دیکھیں ایک ہے فرسٹ اسموکر جو پی رہا ہے, جو خود جو انوالو ہے, جو وکٹم ہے اس کا, جی وہ تو چلیں فرسٹ اسموکر ہوا نا, وہ تو اپنے مزے لینے کے لیے پی رہا ہے, نقصان کر رہا ہے بالکل. لیکن جو ساتھ بیٹھا ہوا بندہ ہے اسے ہم سیکنڈ اسموکر کہتے ہیں. ایسا ہی یہ جو دھواں اسے لگ رہا ہے یہ اسے بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اور یاد رکھیں اسے بھی اس سے بیماریاں لگ رہی ہیں, یعنی کہ ہماری جو فضا ہے, ہمارا جو ماحول ہے وہ گندا ہو رہا ہے, آلودہ ہو رہا ہے. اور یہ آلودگی صرف محض آلودگی نہیں ہے, یہ انہی بیماریوں میں اس سیکنڈ اسموکر کو بھی انوالو کر رہا ہے. یہ تمباکو نوشی جو ہے, یہ جو دھواں ہے تمباکو کا, یہ سیکنڈ اسموکر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. تو اس سے ہم نے سیکنڈ اسموکر کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے, اور جہاں کہیں بھی کوئی سگریٹ پی رہا ہو اسے آپ منع کریں, اسے آپ روکیں, سمجھائیں, طریقے سے سمجھائیں. تو اس سگریٹ پینے والے کو بھی اگر وہ پی رہا ہے, اگر وہ زہر اپنے اندر لے کے جا رہا ہے, تو خدا رہا یار کسی الگ سے اکیلی جگہ پہ جا کے پئیں تاکہ ماحول تو خراب نہ ہو, دیگر لوگ تو آپ کے اس زہر سے بچ سکیں. تو اس لیے ہم تمام شہریوں کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو, تمام پیرنٹس کو, تمام ٹیچرز کو, تمام لوگوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا, اور اس زہر کے خلاف ہم نے پوری ایک جد و جہد کرنی ہے انشاءاللہ. سر اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک تو چلیں اسموکنگ کرتے ہیں, نہیں نشہ چھوڑ سکتے, یا اگر وہ چھوڑ دے تو آسان کام ہے, لیکن میں اس سے ایک جڑا یہی سوال کروں گی کہ یہ جو باہر کنٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح پبلک پلیس پہ, پارک میں جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کے لیے ایک الگ جگہ بنائی جاتی ہے کہ اسموکنگ ایریا, مطلب ایک جگہ مختص کی جاتی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ اسموکنگ کریں تو تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. تو یہاں پاکستان میں ایسا کچھ ہے کوئی جگہ؟ ایسے تو ہم اس کے خلاف ہیں کہ یہ ختم ہو جائے, یہ تبھی اچھی بات ہے, لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ دوسروں کو بھی نقصان سے تو آخر بچانا ہے نا, جو سگریٹ نہیں پیتے. دیکھیں پہلی بات ہے کہ ہم نے فوراً سے اسے کنڈیم کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوراً کنڈیم کرے, بلکہ روکے, ان کی دم پہ پاؤں رکھے. ٹھیک ہے جی. اور چلیں اگر آپ والی بات بھی ہے کہ چلیں اگر لوگ پی رہے ہیں, ظاہر اسے ہماری زور سے تو کسی کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے, تو اس کے لیے الگ سے اسموکنگ ایریاز رکھے جائیں. تو وہ اگر ہم رکھتے ہیں تو گورنمنٹ پھر کتنے اسموکنگ ایریاز بنائے گی, وہ تو ہزاروں کروڑوں بنائے تب بھی کمی ہوگی. تو اس لیے پھر لوگ اس چیز کو رائٹ ایز اے رائٹ یوز کریں گے کہ جی فلاں ہمارے محلے میں بھی, فلاں ہمارے گلی میں بھی, ہمارے پلازے میں بھی الگ سے اسموکنگ ایریا ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ کو ایسی فیسیلیٹیشن بالکل نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر اتنا سرمایہ گورنمنٹ کے پاس ہے تو پھر الگ سے اسموکروں کے لیے کچھ چیز ضرور بنائے. لیکن میں سمجھتا ہوں جی ہمیں اس کی فیور بالکل نہیں کرنی چاہیے. اگر نہیں ہے تو اچھی بات ہے, بلکہ سرے سے اسے جڑ سے اکھاڑنا چاہیے. سگریٹ نوشی بالکل میں سمجھتا ہوں تمباکو کا کاروبار بالکل سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے, اس زہر کو جڑوں سے اکھاڑنا چاہیے. جی بالکل سر, یہ میں نے اس لیے کہا کہ چلے اسے تھوڑے بہت لوگ کام ہو جائیں گے, ایک جگہ پہ چلے جائیں گے نا, پیئیں گے تاکہ دوسروں کو نقصان نہیں ہوگا. جی بالکل. اچھا ایک اور بات ہے عشرانی کی, ان چند چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں جو کہ اس سگریٹ میں, اس تمباکو میں ہیں, تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس میں میتھین ہے, اس میں ٹار ہے, ایک ایسے زہریلے کیمیکلز ہیں, وہ چند کے نام مجھے پتہ ہیں. اس میں جو ہے نا جی آرسینک ہے. آرسینک وہ زہر ہے جو کہ جی نیکوٹین تو اور چیزیں ملا کے اس میں نیکوٹین ایک الگ سی چیز ہے, لیکن اس میں یہ کیمیکلز موجود ہیں. اور آرسینک کیا چیز ہے؟ چوہے مار گولیاں دیکھیں کتنی زہریلی ہیں, کتنی گند ہے نا, کتنی زہر ہے, تو اس میں آرسینک ہوتا ہے. اور وہی آرسینک یہ تمباکو میں بھی اس کا وہی کیمیکل ہے. تو یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں. تو یہ جب ہماری باڈی میں آرسینک جائے گا, میتھین جائے گا, ٹار جائے گا, تو پھر کیا اندر تماشا بنے گا, تو کیا ہماری باڈی کا کیا حال ہوگا. تو اس لیے ہم نے اس زہر سے اب دور رہنا ہے, اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے, اپنی خواتین کو دور رکھنا ہے. اور یہ زہر آج کل بہت زیادہ ہماری یونیورسٹیز تک پہنچ گیا ہے, ہمارے اچھے تعلیمی اداروں میں پہنچ گیا ہے, ہمارے کالجز میں پہنچ گیا ہے.
اور ہماری بچیوں کے کالجز میں یونیورسٹیز میں پہنچ گئے, جس سے ہم نے ہر صورت روکنا ہے. ہم نے ہر صورت روکنا ہے. ہمارے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے اب. تو ہم نے اب مزید جو ہے انتظار نہیں کرنا. تمام پیرنٹس, تمام بہن بیٹیاں, تمام یونیورسٹی کے اساتذہ کرام, تمام اس پہ الرٹ ہو کے کام کریں اور اسے جڑ سے اکھاڑیں. سر آپ نے یہ جو بھی انگلش میں تھوڑا بتایا, ہمارے ناظرین کے لیے اردو میں تھوڑا سا میسج دیجیے گا واضح طور پہ, ان کو سمجھ آئیے جو ٹار مینٹین جو آپ نے دیکھیں میتھین یہ ایک ہوتا ہے جی نیل پالش لڑکیوں کی جو ہوتی ہے, اس میں ایک ہوتا ہے جی جسے تھنر بھی کہتے ہیں اسے. یہ میتھین یہ وہ تھنر ٹائپ چیزیں ہیں نا جو کہ کیمیکل ہیں سارے, اور یہ کیمیکل سارے خطرناک ہیں انسان کے لیے, انسانی جان کے لیے. تو یہ زہر خدا کے بندو کیوں پی رہے ہو, کیوں اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہو, کیوں اپنی صحت کو خراب کر رہے ہو, برباد کر رہے ہو, کیوں اپنے بچوں کو ایسے نہیں نکالتے ہو, کیوں اپنے بچوں کو ایسی صحبت میں بٹھاتے ہو جہاں پہ نشہ آور چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہم نے ہوش کے ناخن لینے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو ہر صورت بچانا ہے. جی سر تھینک یو سو مچ. آج ہم نے اسموکنگ کے حوالے سے بات کی ہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے پروگرام میں دیکھا, ادریس امان صاحب تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے بات کی ہے. نظریں اسموکنگ کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے, اعصابی نظام یعنی دماغ کے خلیے ختم ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں دان زرد پڑ جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ فیملی کے اندر دوستوں میں یا اولاد کے پاس بیٹھ کے وہ اسموکنگ کرتا ہے تو ان کو بھی اس چیز کی لت پڑ جاتی ہے, اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر آپ صحت کا خیال رکھنا ہے تو اس نشہ آور گندی چیز سے, گندی بیماری سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلوائیں اور اس بیماری سے بچیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.